پاکستان ایڈرفٹ جو تھی وہ تھی میری صحیح کتاب. اس کے اندر جو میں نے لکھنا تھا میں نے لکھ دیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میرا تو کوئی کلیم نہیں ہے کہ مجھے ہمیشہ چیزوں کا پتہ تھا. مجھے جو اندازہ تھا، جو میں دیکھ رہا تھا، جو میں سمجھ رہا تھا، وہ میں بیان کر رہا ہوں. کئی چیزیں ان میں سے ایسی ہوں گی جو کہ شاید بعد میں غلط ثابت ہو جائیں. کوئی دعویٰ تو نہیں ہے نا عقل کل کے اوپر. اور ریٹائرمنٹ کے بعد جب آپ سوچنا شروع کر دیں، 25-27 سال ہو گئے، اس میں کئی چیزیں ایسے لگتی ہیں کہ میرا خیال تھا اس وقت کہ میں جانتا ہوں، بعد میں پتہ لگا کہ نہیں، اس میں کوئی خامی تھی. دوسری یہ تھی کہ اسپائی کرونیکلز کے اندر جب ہم بات کرنا شروع کرتے تھے تو میں نے کہا دولت صاحب کو کہ بھائی ہم جیسے لوگوں کی بات مانے گا کون؟ سنیں گے تو صحیح، مانے گا کون؟ لیکن اس کے بعد ابھی یہ تیسری کتاب میں پھر میں نے یہی سوچا کہ اگر تو میں نے میسج دینا ہے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک چیز ہے جو کہ میں نے پٹ اکراس کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ بھئی کیا حالات ہیں، کیا ہوا. بعض دفعہ جو چیز نظر آتی ہے وہ نہیں ہے. یہاں پر تو ایک اور شعر بھی پڑھا جا سکتا تھا غالب کا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دو دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھولا. تو اگر اس طرح کی بات ہو تو آپ فکشن میں آپ کے پاس ایک وہ ہے فلیکسیبلٹی ہے. آپ اپنی طرف سے کچھ چیز گھڑ کے ڈال سکتے ہیں، آپ مسالہ کر ڈالتے ہیں، آپ نئے کریکٹر جو کبھی بھی نہیں تھے وہ بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ آخر میں لوگ جو پڑھ رہے ہیں ان کو میسج مل جائے کہ جی کس بارے میں بات ہو رہی ہے. میں یہ بڑھتا ہوں. آپ نے چونکہ فکشن کا حوالہ دیا اور آپ نے آغاز بھی غالب کے شعر سے کیا ہے جنرل صاحب، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں تھوڑا بتائیں، ہمارے جو ناظرین بھی ہیں، کہ جو آپ کا اس میں جو واقعات ہیں، بہت سارے ظاہری بات ہے جب ہم پڑھتے ہیں بہت سارے بدلے ہیں، مگر وہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو کچھ آپ کی سابقہ کتاب جو تھی میں نے وہ بھی پڑھی تھی بڑے غور سے، دلچسپی سے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو اس کا میں نے بہت اپریشیٹ کیا. شاید آپ کو ایک بار میں نے میسج بھی کیا تھا کہ آپ نے بڑا اچھا کیا وہ بک لکھی. لیکن جو اس کا رسپانس آیا، جو بھی ملکی سیاست تھی یا ملکی حالات تھے، تو یہ جو سارا کچھ آپ گزرے بھی، اب وہ پبلک نالج بھی ہے، آپ کورٹس میں بھی گئے ہیں، تو یہ مطلب اس میں کیا ایسی بات تھی جو کہ بری لگی؟ اور کچھ تو آپ نے ذکر کیا آپ کی بک میں بھی، لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ کیا اس میں ایسی کیا خرابی ہے؟ میرا بھی شروع میں یہی خیال تھا کہ کتاب کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا، ملکی حالات میں ایسا ہوگا یا ہمارے تاریخ میں کچھ ایسا ہوگا، اس وجہ سے شاید کوئی تکلیف ہو گئی ہوگی. آہستہ آہستہ ابھی یہ جو ہے نا لکھنے کا فکشن، ایک یہ بھی تھا کہ جو آدمی اس پروسیس میں گزرے اور دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کو باقی سے چھوڑ کر بعض دفعہ آدمی دیکھ لینا شروع کر دیتا ہے کہ اگر کتاب کی وجہ ہے تو یہ ہونا چاہیے تھا، کتاب کی نہیں وجہ ہے، کوئی اور سیاسی وجہ ہے تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے تھا. تو آپ ایک پاتھ آف ڈسکوری پر پڑ جاتے ہیں. اس میں ایک چیپٹر ہے اس کتاب نئی میں، پاتھ آف ڈسکوری والا، اس میں پڑھ جاتے ہیں کہ ہے کیا، مسئلہ کیا ہے. اور میں اس نتیجے پر پہنچا، کافی جلدی پہنچ گیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ کتاب کی وجہ نہیں ہے، جو چیز پروسیس ہو رہا ہے اس کے اندر جو سوال جواب ہو رہے ہیں اس میں کوئی اور محرکات ہیں. تو پھر یہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ اگر یہ ہے تو پھر مجھے ادھر جانا ہے کہ وجہ کیا ہے. تو مجھے لیٹس پلے بال پتہ لگے کہ ہے کیا، بجائے اس کے کہ میں کہوں او بھائی کتاب کی دفعہ ہے تو کیا ایکٹ ہے، تو کیا چیز ہے، تو کیا تکلیف ہے، تو چلیے کتاب ڈسکس کرتے ہیں. میں نے کہا ان کو دیکھ لینے دے کہ کیا وجہ کیا ہے، وجہ ناراضگی کیا ہے، کوئی اور رنجش ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. تو جب میں پڑ گیا اس راستے پر، تو سچی بات بتاتا ہوں کہ بہت مزہ آیا. بعض دفعہ تو میں وہ اپنے آپ کو بعض دفعہ آدمی جو ان سے تھا زیادہ ہی اب وہ تعریف اپنی نہ کر جائے، لیکن مجھے ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ شرلک ہومز کی کتابیں ہم بڑے عرصے سے پڑھ رہے تھے، وہ بھی ایک کلو سے شروع کرتا ہے، دوسرے پر آتا ہے، تیسرے پر آتا ہے، پتہ نہیں کب جا کر اس کے اوپر وہ پینی ڈراپ پھر سمجھ آتی ہے کہ ہو یہ تو بات ایسے ہے، اس کو میں نے نہیں دیکھا. یہ پورا جو پروسیس جو میں نے کیا، میرے خیال میں 1.5 سال اس میں لگا
تو اس میں پھر مجھے سمجھ آئی کہ ابھی مجھے اس کے بارے میں کچھ لکھ ہی دینا چاہیے. شرلک ہومز وہ لکھنے والے تو بہت بڑے لوگ ہیں, لیکن میرا بھی ایک تجربہ ہے, میں دیکھوں تو صحیح کہ جب یہ میں بتاؤں گا, جب میں اس کو پہنچاؤں گا لوگوں تک کہ اس راستے سے میں گزرا ہوں, تو ہو سکتا ہے وہ ایک نیا پرسپیکٹو میں چیزیں دیکھیں, نہ صرف میرے متعلق بلکہ ملکی حالات میں انسٹیٹیوشنلی دیکھیں. اس کے اندر پھر ہندوستان, پاکستان اور باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں, وہ ایک سیکنڈری معاملہ تھا. یہ ہوا جی. صحیح, بالکل. درانی صاحب یہ ذرا مجھے بتائیں کہ جب آپ کی کتاب آئی تو آپ کے سابق ادارے کی طرف سے اگر کوئی تحفظات سامنے آئے, ریزرویشن سامنے آئے, کرٹیسزم سامنے آئے, یا کوئی ان ایز محسوس ہو, تو یہ بڑا نیچرل ہے. جو the very fact that the way these organizations work. لیکن آپ کی کتاب پہ جو بہت ساری جو تنقید اور جو تابڑ توڑ حملے ہوئے, وہ اس ملک میں کچھ میڈیا ہاؤسز کی طرف سے, کچھ اینکرز کی طرف سے کئی چیزیں جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بھی, مرچ مسالے لگا کر بھی. اس پہ آپ کو حیرانی نہیں ہوئی کہ وہ لوگ جن کا کام اظہار رائے کی آزادی کی حوصلہ افزائی کرنا ہے, وہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی آپ کیوں بول رہے ہیں؟ Were you surprised? کچھ حد تک, لیکن آپ کی کمیونٹی سے مجھے زیادہ حیرانگی نہیں ہوئی. اور آپ اس میں برا نہ مانیے کہ پچھلے 20-25 سال سے, اور خاص طور پر 15-20 سال سے تو دیکھ رہے ہیں, نیا میڈیا بھی آیا, آزاد بھی ہوا, بات چیت بھی ہوئی, لوگ کس طریقے سے بعض دفعہ اپنی دکان کو گرم کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں. تو ان کو ایک سبجیکٹ مل گیا, یہاں پر ایک پرانا ISI کا بندہ قابو آیا ہوا ہے, تو بس جتنا اس کو رگڑ سکتے ہیں یا جتنی بات کر سکتے ہیں کریں, وہ دکان چمکانے کی بات ہے. جس چیز پر مجھے نہ صرف کہ حیرانگی بھی ہوئی, لیکن وہ میرا خیال تھا کہ وہ میرے لیے زیادہ ہے ضروری کہ میں بتاؤں کہ جو لوگ فوج میں نوکری کر چکے اور ابھی آزاد ہے اور اپنی طرف سے اپنے میڈیا پر آ گئے ہیں, جب انہوں نے کسی خاص اشارے پر شروع کر دی کام کرنا, یہ میرے لیے بہت تکلیف تھی. کئی لوگوں نے بات شروع کر دی کتاب پڑھے بغیر, کچھ لوگوں نے کتاب کے متعلق کوئی ایکسٹریکٹ سنے اس پر آ گئے, اور کچھ لوگوں نے اپنا مسالہ لگایا. اس کے اوپر حیرانگی تو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے جیسے آدمی ابھی اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ پریشان ہو سکتے ہیں, حیران نہیں ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر پھر ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے یہ دیکھا ہے, اور آپ نے دیکھ لیجیے نیا جلسہ ہے, نئی کتاب, اس میں یہ چاہتا تھا کہ یہ بھی پہنچے لوگوں کو کہ جو پرانے ہمارے ساتھی تھے جنہوں نے وردی پہنی ہوئی تھی, وہ ضروری نہیں ہے کہ چونکہ آپ کو ISPR کی طرف سے کوئی اگر ایک اشارہ ملے تو آپ نے اس پر بات کرنی ہے, یا آپ نے ویسے کہ بھئی یہ جنرلی ٹھیک نہیں لگتا تو آپ اس پر شروع ہو جائیں. کتاب پڑھیں, سوچیں اس کے بارے میں, اور اس کے متعلق بات چیت کر سکتے ہیں, وہ تو ہو سکتا ہے بات. لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو میرے لیے پھر زیادہ جو مقصد تھا, مشن میرے لیے تھا کہ میں نے اپنے ساتھیوں, اپنے کولیگز کے متعلق بھی کچھ بات کرنی ہے. اور صرف یہی نہیں, جو باقی تھے جو کہ میڈیا سے تعلق نہیں رکھتے, جن لوگوں سے پوچھا گیا, جو کبھی شاید فوج میں بھی نہ رہے ہوں, دوسرے کسی اور محکمے کے لوگ بھی تھے, جب وہ شروع کر دے بات کرنی اس کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے, صرف وہ ہوا کے ساتھ چلنے شروع کر دیں, تو پھر مجھے کچھ کہنا تھا. اور ایک یہ سب چیز اس نئی کتاب میں جو لانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو بعض دفعہ قانون جو ہے کچھ کہتا ہے, اس کے اندر جو خامی ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن قانون کہتا ہے, اور قانون کے دائرے سے جب آپ نکلتے ہیں, ہم لوگوں تو کہتے رہتے ہیں کہ آپ قانون کی پاسداری کریں, لیکن پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قانون اور کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنے والے کون کون ہیں. ادارے کے طور پر لوگ تو کرتے ہی رہتے ہوں گے, ٹریفک لائٹ توڑ دیتے ہیں, ادارے کے طور پر کون زیادہ اس کے متعلق اس کو پش ڈالتے ہیں. ابھی عدالتوں کو
کا وہ کیا کرتے ہیں ہاتھ مروڑنا کوئی نئی بات تو نہیں ہے, بڑے عرصے سے چلا ہوتا ہے. لیکن جب یہ پتہ لگے کہ اس قسم کے ہاتھ مروڑے جائیں گے اور اس قسم کا دباؤ پڑے گا, تو پھر وہ یہ صرف ایک ہی جگہ نہیں رہ جاتی, بلکہ پورے فیلڈ کو دیکھنا پھر ضروری ہو جاتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے. اور یہ میں پہنچانا چاہتا تھا لوگوں پر, کسی طریقے سے پہنچاؤں, چاہے وہ رپورٹاج کے طور پر بتاؤں, یہ کام کے بتاؤں, یا ایک افسانے کے طور پر.